السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 25واں لیکچر ہے. میں آپ کو تھوڑا سا گزشتہ لیکچر کے بارے میں سمرائز کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے. پچھلے لیکچر میں ہم آپ کو یاد ہوگا کہ فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ کو اس وقت ڈسکس کیا تھا کہ اس کے ہم 2 پورشن بنائیں گے. پہلے ہم ایک جنرلائز کانسیپٹ پڑھیں گے. یہ جی کسی اسمال بزنس میں اگر آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہے اس کا اوور آل کانسیپٹ کیا ہے, کیا کیا فیکٹرز ہیں, کیا کیا اس میں بریک ایون پوائنٹس کیا ہیں, کچھ ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی, کس طرح ہم نے پروفٹ کو ایڈ کرنا ہے. اور میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی کہ کچھ اس میں میتھمیٹیکل ایزمپشنز تھیں جو کہ ظاہر ہے یو کین اونلی سی ان یور ہینڈ آؤٹس. یہاں پہ مشکل ہو جائے گا آپ کو, اٹس اے لینتھی پروسیس. میں نے ظاہر ہے وہ کرنی ہے اس کے اوپر. سیکنڈ پورشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے بلکہ پوری فائنینشیل مینجمنٹ کا جو ایسنس ہے وہ ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. ورکنگ کیپٹل کیا ہے؟ وہ سرمایہ جو کرنٹ ایسٹس کی صورت میں ہم استعمال کرتے ہیں اور مختلف پرچیز آف را مٹیریل, اپنے انوینٹریز کے لیے, لیبر کی سیلریز کے لیے, ایڈمنسٹریشن ایکسپینڈیچر کے لیے, یوٹیلیٹیز کے لیے, ریسیویبل جو کیش ہے ان میں انویسٹ ہوا ہوتا ہے, مختلف قسم کے جو آپ کی اسٹاکس ہیں انکلوڈنگ دی اسٹاک آف مٹیریل اینڈ اسپیئر پارٹس اینڈ آئل لوبریکینٹس. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کی مد میں آ جاتی ہیں. میں آپ کو اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے بریفلی تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ورکنگ کیپٹل کی جو نیچر ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر, یہ کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور کن کن صورتوں میں بینک جو ہے یہ ورکنگ کیپٹل ایشو کرتا ہے ٹو اے بارور. تو لیٹ سی دیٹ. ہمارے بینکنگ سسٹم میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, جب کوئی بارونگ کرتا ہے اگر اس کے پاس اپنا ذاتی ورکنگ کیپٹل نہیں ہے تو سب سے پہلا جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کو کہتے ہیں ہم بلٹ ان ورکنگ کیپٹل. یعنی جب لانگ ٹرم لون لیا جاتا ہے جو کہ نارملی 7 سے 10 سال تک پیبل ہوتا ہے اور اس میں 2 سال کا گریس پیریڈ ہوتا ہے, تو اس میں جہاں پہ آپ کی فکس ایسٹس کی, مشینری کی اور ساری پروویژنز ہوتی ہیں بینک نے رکھی ہوئی فیزیبلٹی میں, وہاں پہ یہ بھی ایک ہوتی ہے آپ کے پاس پروویژن کہ آپ کو اپنا ورکنگ کیپٹل کتنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشو چونکہ آپ اور بینک کے درمیان ہے, اس طرح سے بلا واسطہ یا بل واسطہ بینک آپ کا ایک طرح سے پارٹنر ہے اس انڈسٹری کے اندر. تو بینک کو بھی یہ احساس ہوتا ہے آفٹر گوئنگ تھرو دا فیزیبلٹیز کہ جناب یہ جو پروجیکٹ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیو ٹو دا لیک آف ورکنگ کیپٹل یہ سیک ہو جائے یا آپ کو پرابلم آ جائے. اس لیے جو لانگ ٹرم ورکنگ کیپٹل ہے وہ بلٹ ان ہوتا ہے پرائٹ کاسٹ کے اندر. اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے ورکنگ کیپٹل کا, وقت کے ساتھ ساتھ جو ضروریات بڑھتی ہیں تو مختلف اس کی فارم ہیں. جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا میں نے کہ جی آپ بینک سے شارٹ ٹرم یعنی وہ جو 1 سال کے اندر ری پیبل ہوتی ہے فیسلٹی یا ریوالونگ ہوتی ہے کہ 1 سال کے بعد رینیو ہو جاتی ہے, اگینسٹ دی پلیج آف سم ایسٹ آپ ورکنگ کیپٹل فیسلٹی لے سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی انسٹیڈ آف ہیونگ اے فکس ایسٹ آپ اپنی جتنی ایڈجسٹمنٹ کراتے جاتے ہیں کوارٹرلی بیسس پہ اس کا مین نکال کے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ سے چارج کر لیا جاتا ہے. دوسری ٹرم جو ہے اس کو او ڈی کہتے ہیں یعنی اوور ڈرافٹ. وہ کیا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو آپ کے بینک کے ساتھ فکس ہوئی ہے اس سے زیادہ پیسہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ڈرا کرا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی پرسنل گارنٹی ہوتی ہے یا جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے کلیکٹر دینا پڑتا ہے. تیسری جو ایک صورت بینک جو ہے وہ اگینسٹ ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں, جیسے کوئی شپمنٹ کی ہے یا ایکسپورٹ کا آرڈر ہے تو آپ کے جو ہے انوائسز وغیرہ ہیں ان کے اگینسٹ بینک آپ کو پیسے دیتے ہیں. پھر بل ڈسکاؤنٹنگ کی فیسلٹی ہے کہ آپ نے ریپیوٹیبل بلو چپ کمپنی کو, ریپیوٹیبل جو بلو چپ کمپنی ہے ان کو اگر آپ نے ان کے انوائسز آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ان کو مال دیا ہوا ہے تو انسٹیڈ آف ہیونگ اے ورکنگ کیپٹل لمٹ بینک آپ کو فوری طور پہ اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے جس کو انوائس ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مختلف فارم ہیں ورکنگ کیپٹل کی. لیٹس ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل بائی ڈیفینیشن اینڈ بائی رولس آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ
کہ اصل میں اس کے کیا جو ہیں ڈیفینیشنز کیا ہیں. جیسے میں نے گزارش کی تھی، اٹس دی سیکنڈ پارٹ آف آور فائنینشیل مینجمنٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس کے 2 حصے بنائے تھے. تو آج ہم جیسے میں نے گزارش کی سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں. اس میں جی ڈیفینیشن ہے کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اور کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ. ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ بھی ورکنگ کیپٹل کا ایک نیم البدل ہے، یا اس کی ایک سبسٹیچیوٹ نام اس کا بینکنگ کی لینگویج میں رکھا گیا ہے. اس کی مینجمنٹ کا کیا جو ہے وہ طریقے کیا ہے. پہلے ہے جی اس کی ڈیفینیشن. میننگ آف ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل از دی اماؤنٹ آف فنڈز نیڈیڈ بائی این انٹرپرائز ٹو فائنینس اٹس ڈے ٹو ڈے آپریشن. یعنی وہ پیسہ جو کسی بھی چھوٹے یا بڑے کاروبار کو اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے، جس میں آپ کے فکس ایکسپینڈیچر ہیں، ویریبل ایکسپینڈیچر ہیں، مثال کے طور پہ سیلریز ہیں، یوٹیلٹیز گیس اور بجلی کے بل ہیں، آپ کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں، آپ کے را مٹیریل کی پرچیز ہے، آپ کے وہ اکاؤنٹ ہیں جو ریسیویبل ہیں، یعنی انوینٹریز کی صورت میں کچھ تو آپ کے گودام میں پڑے ہیں، کچھ پروڈکشن کی صورت میں آپ کی پروسیس میں ہیں، اور کچھ ورکنگ کیپٹل ایسا ہے جو ریسیویبل ہے، یعنی گڈس کی صورت میں مارکیٹ میں پڑا ہے اور اس کے اگینسٹ کیش آنا ہے. یعنی یہ مختلف سٹیجز ہیں جو انٹر کنورٹیبل ہیں. آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جی کس طرح سے یہ انٹر کنورٹیبل ہیں. ورکنگ کیپٹل اٹ از دی پارٹ آف کیپٹل امپلائڈ ان شارٹ ٹرم آپریشن سچ ایز را مٹیریلز، سیمی فنشڈ پروڈکٹس، سنڈری ڈیٹرس. اور اس کے بعد یہ ہمارا جو میں نے گزارش کی تھی جیسے چارٹ ہے کہ را مٹیریلز آپ نے کیش سے خریدے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سٹاکس میں دیا جو کہ پروسیس میں آگے. سٹاکس سے را مٹیریل جو ہے وہ فنش گڈس کی فارم میں آیا. فنش گڈس آپ نے بائر کو بیچی، اس کے اگینسٹ آپ نے انوائسز دے دی، ان کی بلنگ کی، وہ ریسیویبلز میں آ گئی. جب آپ کے پاس بل ریسیو ہو کے آ گیا تو اگین وہ کیش میں کنورٹ ہو گیا. تو یہ ایک سائیکل ہے ورکنگ کیپٹل کا. اب یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ورکنگ کیپٹل جو ہے بائی ڈیفینیشن یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریگولر ورکنگ کیپٹل اور ایک ہوتا ہے ویریبل ورکنگ کیپٹل. جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کا فکس رہتا ہے، اس میں آپ جو مرضی کریں وہ پیسہ آپ کو مارکیٹ میں پھنسانا پڑتا ہے. یہ مجبوری ہے ہمارے بزنس اسٹرکچر کی. کیسے؟ آپ کریڈٹ پہ چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ کریڈٹ پہ چیزیں لے رہے ہیں، تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے. آپ نے ایک فرض کیا بائر کو اگر 10 لاکھ کا مال بیچا ہے، اس نے آپ کو 9 لاکھ یا 8 لاکھ کی پیمنٹ کی ہے اور آپ کو ساتھ ہی دوسرا آرڈر دے دیا ہے. آپ نے پھر وہ آرڈر دیا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو 4 یا 5 یا 6 لاکھ کی پیمنٹ ہوگی اور اس کو پھر تیسرا آرڈر دے دیا ہے. تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی وہ اننیسیسریلی جو ہے وہ اس میں اٹس ناٹ دا بیڈ ڈیٹس، لیکن وہ ایک جو ہے روٹین کے اندر وہ ایک پھنسی رہتی ہے، یعنی وہ نکلتی نہیں ہے. اور فائنلی دیٹ از دا گڈ ول آف یور کمپنی. خدا نخواستہ اگر کمپنی کو ایسے ڈیفالٹ میں جائے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ریگولر ورکنگ کیپٹل کا ہوتا ہے کہ لوگ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے یہ ایک ایسا ورکنگ کیپٹل ہے جو ہر صورت میں آپ کا یا تو اسٹاکس کے اندر یا ریسیویبل کے اندر ایک وقت میں ایک اس کی فکس اماؤنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں انٹینگلڈ رہتی ہے مارکیٹ کے اندر. اس کو تو ہم کہیں گے جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے. فکس ورک. اور اس کے بعد ویریبل ورکنگ کیپٹل کیا ہے کہ روٹین کے مطابق آپ کی جو ضروریات ہیں وہ بدلتی ہیں. آپ کی سیل زیادہ ہیں، آپ کو پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی. پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی، آپ کو را مٹیریل زیادہ لینا پڑے گا. را مٹیریل زیادہ لینا پڑے گا تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. جب پروڈکشن بڑھے گی تو لیبر کاسٹ بڑھے گی کیونکہ لیبر زیادہ ضرورت ہے. جب مشینری زیادہ چلے گی تو یوٹیلٹیز بڑھیں گی، گیس یا کوئی بھی جو بجلی ہے جس کے اوپر ان کی کنزمپشن ہے جس سے وہ چلتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل فیکٹر ہیں ورکنگ کیپٹل کے ساتھ، ویریبل ورکنگ کیپٹل کے ساتھ. تو ایکچولی ویریبل اور جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے یہ مل کے ٹوٹلی جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے اس سے کمپنی کی ساکھ کا پتہ نہیں چل سکتا. آپ اگر کسی کمپنی کی لیکوڈیٹی کو آپ نے دیکھنا ہے، یو کین ناٹ اسیس اٹ آن دی گراؤنڈ آف اٹس ریگولر ورکنگ کیپٹل بیکاز وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جو ویریبل ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے کمپنی کی جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے جی کہ لیس ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نکال کے ہمارے پاس کتنا اس وقت جو ہے سرپلس پیسہ کتنا ہے، یعنی
ایسٹ کرنٹ ایسٹس جو ہیں ان میں سے اگر لائبلٹیز نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بچتا کیا ہے. تو بیسیکلی یہ دونوں مل کے ایک جو سیگمنٹ بناتے ہیں وہ اوور آل ورکنگ کیپٹل کا بناتے ہیں. لیٹس سی نیکسٹ. یہ جی ہم نے سرکل دیکھ لیا اپنا جو جانے میں آپ کو جو عرض کیا تھا کیش فلو سرکل ہے جو. پھر ہے جی ڈفرنٹ سینسز آف ورکنگ کیپٹل, یعنی ورکنگ کیپٹل کو کیسے کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اس کی میجر ڈیفینیشن ہے جی گراس ورکنگ کیپٹل اور نیٹ ورکنگ کیپٹل. میں نے جو آپ سے پہلے گزارش کی تھی ویریبل ورکنگ کیپٹل کی اور ریگولر ورکنگ کیپٹل کی, دیٹ از دا مارکیٹنگ ٹرمینالوجی. یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بینکنگ کی ٹرمینالوجی ہے. گراس ورکنگ کیپٹل کیا ہے جی؟ اٹ ریپرزینٹس ٹوٹل ویلو آف کرنٹ ایسٹس, یعنی آپ کے پاس جو ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہیں وہ آپ کی ورکنگ کیپٹل ہے. اسی سے آپ کی کمپنی کی جو ہے لیکوڈیٹی جو ہے. کرنٹ ایسٹس کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس جو نیٹ کرنٹ ایسٹس ہیں کہ آپ اس میں سے اپنی لائبلٹیز نکال دیں اور جو آپ کے پاس ایکسس بچتا ہے, فالتو بچتا ہے, اس کے اوپر وہ آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں. اس میں ریسیویبل بھی آ جاتے ہیں, اس میں کیش ان ہینڈ ہے, اس میں کچھ اسٹاکس ہیں وہ آ جاتے ہیں. دین اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از دا سم ٹوٹل آف نیٹ ورکنگ کیپٹل اینڈ کرنٹ لائبلٹیز, یعنی جو ٹوٹل ورکنگ کیپٹل آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے اگر اپنی لائبلٹیز جو آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے را مٹیریل والے کا, یا آپ نے لیبر کی سیلری پیبل ہے, یا یوٹیلیٹیز بل پیبل ہے, یا کچھ اور کمپنی کے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے پیبل ہیں, تو اگر آپ وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ نکال دیں گے تو جو نیٹ ایسٹس بچیں گے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل کی صورت میں یہ آ جائے گا. اور یہ نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے یہ میں نے گزارش کی تھی جیسے کہ یہ ایک کمپنی کی لیکوڈیٹی کو جانچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. تو اس میں ایک ریشو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کیا فکس کی گئی ہے. نیٹ ورکنگ کیپٹل اٹ ریپرزینٹس ایکسس آف کرنٹ ایسٹس اوور کرنٹ لائبلٹیز, یعنی جو فالتو رقم ہے آپ کے پاس یا فالتو سرمایہ ہے اپنی لائبلٹیز کو نکال کے کرنٹ ایسٹس کی جو ویلیو ہے اس میں سے جب آپ لائبلٹیز کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایکسس سرمایہ بچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نیٹ ورکنگ کیپٹل ہے. اور اس کی جو صحت مند یعنی جو ہیلدی ریشو ہے دیٹ از ساؤنڈ ریشو, وہ 2:1 ہے. یعنی اگر آپ کی لائبلٹیز جو ہیں وہ 100 روپیہ ہے تو آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ 200 روپے کے ہونے چاہیے, تاکہ آپ کے پاس جو ہے اگر آپ 100 روپے اس سے منہا کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں تو 100 روپیہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو, یعنی وہ آپ کی جو ہے نیٹ ورکنگ کیپٹل ہے, یعنی وہی آپ کی لیکوڈیٹی کو ڈیفائن کرتا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کو, فائنینشیل اسٹرینتھ کو ڈیفائن کرتا ہے. پھر ہے جی سگنیفیکینس آف ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل کی بیسیکلی واٹ از دا سگنیفیکینس, اس کی کیا اہمیت ہے مختلف انڈسٹریز کے اندر, مختلف کاروباروں کے اندر, مختلف جو سروسز ہیں ان کے اندر. لیٹس سی کہ جی یہ ٹرم ہے ورکنگ کیپٹل, ہاؤ سگنیفیکینٹ اٹ از ان آور انڈسٹریلائزیشن. سب سے پہلے جو اس میں ہے جی کہ کنورژن آف کیش انٹو انوینٹری دین انٹو ریسیویبل انٹو کیش. جو میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ آپ کے پاس کیش ہوتا ہے, اس کیش سے آپ را مٹیریل خریدتے ہیں, را مٹیریل سے آپ پروڈکٹ بناتے ہیں, پروڈکٹ مارکیٹ میں جاتی ہے, اس سے اگینسٹ انوائس رائز ہوتی ہے, انوائس جو ہے وہ ریئلائز ہوتی ہے, آپ کے پاس پھر کیش آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو سگنیفیکینس یہ ہے کہ یہ سرکل جو ہے یہ ورکنگ کیپٹل چلاتا ہے, یعنی انٹر کنورژن کا جو سرکل ہے اٹس دا موسٹ سگنیفیکینٹ فیچر آف ورکنگ کیپٹل. سیکنڈ ہے جی میکسیمائزیشن آف پروفٹ, یعنی آپ کے پاس اگر ورکنگ کیپٹل کی کمی ہے تو آپ اس طرح سے اپنے پروفٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ جو ہے وہ ود سرپلس اور ود سفیشینٹ ورکنگ کیپٹل کریں گے. ورکنگ کیپٹل از اے ویری پاورفل ٹول فار میکسیمائزنگ یور پروفیٹیبلٹی. مارکیٹ میں اگر آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور آپ کے پاس اس کو کیٹر فور کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کا کوئی جو ہے لاجک نہیں بنتی سکسیس کی. تو ورکنگ کیپٹل بیسیکلی اگر پراپرلی یوز کیا جائے, سینسز کے ساتھ یوز کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ پراپرلی فور کاسٹ کے ساتھ جو ہے بنا کے بریک ایون انالیسس کر کے یوز کیا جائے تو آپ کی پروفیٹیبلٹی کو وہ میکسیمائز کرتا ہے. دین ہے جی فار پرچیز اینڈ پیمنٹس. اس کا ایک جو میجر جو رول ہے یا اس کا جو ایک سگنیفیکینس ہے وہ یہ ہے کہ یہی آپ کے لیے ٹول ہے. آپ جب کسی کو پیمنٹ کرتے ہیں تو یو ول ڈو اٹ تھرو ورکنگ کیپٹل. آپ کو پرچیز کرتے ہیں, چاہے وہ مشینری کی پرچیز ہے, اسپیئرس کی پرچیز ہے, را مٹیریل کی پرچیز ہے, یا کسی قسم کے اخراجات ہیں, تو دے ول بی ڈیلٹ تھرو دا ورکنگ کیپٹل. پھر ہے جی فیکٹر افیکٹنگ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس, کہ کیا کیا وہ
فیکٹرز ہیں, کیا کیا وہ اسباب ہیں جو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, ہماری جو نیڈ ہے ورکنگ کیپٹل کی, اس پہ ان کا اثر ہے. یعنی یہ کیا کیا اسباب ہیں جو تو ورکنگ کیپٹل ہمیں زیادہ چاہیے, تھوڑا چاہیے, کتنا چاہیے, اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ کی نیڈز جو ہیں ورکنگ کیپٹل کی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کیا کیا ہیں. پہلا اس میں ہے جی سائز آف بزنس. اب دیکھیں, چھوٹے کاروبار کے لیے آپ کو چھوٹا سرمایہ چاہیے. آپ اگر ایک ریٹیل پرائس کی شاپ کی بات کرتے ہیں تو مے بی آپ کو اس کے لیے 10 یا 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ مور دین سفیشینٹ ہو. لیکن اگر آپ ایک ایسی پروسیس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ فرض کیا کہ آپ پلاسٹک بیسڈ شیٹ بنا رہے ہیں یا ایکسپینڈیڈ پولی ایتھیلین بیسڈ شیٹ بنا رہے ہیں, تو آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے, تو آپ کو, یا آپ لوکل ٹریڈر سے خرید رہے ہیں, تو اس کا اگر والیوم زیادہ ہے انڈسٹری کا تو یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگا ورکنگ کیپٹل کی, یعنی راست تناسب ہوگا. جتنا آپ کا سائز آف انڈسٹری بڑھتا جائے گا اتنی آپ کی نیڈ آف ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو یہ ایک ون آف دی فیکٹرز ہے جو ورکنگ کیپٹل کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی اس کی جو ویلیو ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے. ظاہر ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ انڈسٹری کے سائز کے مطابق, بزنس کے سائز کے مطابق ڈٹرمن ہوگا. چھوٹا بزنس ہوگا تو کم چاہیے, بڑا ہوگا تو زیادہ چاہیے. سیکنڈ فیکٹر ہمارا ہے جی نیچر آف پروسیس. کچھ پروسیس انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوتے ہیں جو بڑے مختصر سے ہوتے ہیں. لائک ہمارا جو پروسیس ہے, آپ پلاسٹک مولڈنگ کا پروسیس لیں, اٹس ویری سمپل پروسیس. پلاسٹک آیا, را مٹیریل, مولڈ کے اندر وہ ہیٹ اپ ہوا اور ایک پروسیس ہو گیا. ایک ہے جی اسٹیجز میں پروسیس ہے. جیسے آپ نے گیئرز بنانے ہیں کسی چیز کے, فرض کیا ہم ایگزامپل لیتے ہیں, ٹریکٹرز کے گیئر آپ نے بنانے ہیں. آپ نے الوائے لی, الوائے کی ٹیسٹنگ کی, الوائے کو آپ نے دیکھا جی کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ گیئر جیسی مضبوط جو چیز ہے اس کے اسٹینڈرڈس کے مطابق الوائے کے کانٹینٹس ہیں. پھر آپ نے اس کی جو ہے وہ پروسیسنگ کی پوری, اس کو جو ہے لیتھ مشین سے گزارا. پھر اس کی جو ہے آپ نے اس کو جو اس کے جو کٹنگس ہیں اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے مختلف پروسیسز ہیں ان سے گزارا. تو فائنلی گرائنڈنگ کی اور اس کو فنشنگ کرتے کرتے, یعنی ایک لمبا پروسیس ہے جس سے وہ چیز گزر کے تو وہ فائنل سٹیج تک پہنچتی ہے. تو پروسیس جو ہے یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کہ نیڈ آف ورکنگ کیپٹل از اسمال اور بگ. فار اے اسمال پروسیسنگ انڈسٹری جس کی ڈیوریشن آف پروسیس کم ہے, کم ورکنگ کیپٹل چاہیے. فار اے لانگ پروسیس انڈسٹری جہاں پہ ڈیوریشن آف پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے, وہاں پہ آپ کو ورکنگ کیپٹل زیادہ کی ضرورت ہے. پھر آ جاتا ہے جی پرپورشن آف را مٹیریل اینڈ ٹوٹل کاسٹ. کچھ جو انڈسٹری ہیں ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جی یہ کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہیں. کچھ انڈسٹریز کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے یہ لیبر انٹینسو انڈسٹریز ہیں. کچھ انڈسٹریز کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل انٹینسو انڈسٹریز ہیں. اب ہر انڈسٹری کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. جو کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ را مٹیریل کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیبر انٹینسو انڈسٹریز میں لیبر زیادہ استعمال ہوتا ہے, ان کی کرافٹمین شپ زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور جو اسٹرینتھ آف را مٹیریل ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹیکنالوجیکل انڈسٹریز میں آپ اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بہاف پہ آپ چیز کی ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں, اور اس میں لیبر کی اور سگنیفیکینس آف را مٹیریل دونوں کی زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے کسی چیز کو پروسیس کیا مثلا آپ اس کی جو مثال ہے وہ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بلٹ آیا, بلٹ سے آپ نے ایک ایلومینیم کی فوائل بنا دی, تو وہ ایک پروسیس ہے. بلٹ از سم تھنگ ایلس بٹ اے فوائل جس کو آپ کوکنگ میں یا اور مختلف چیزوں میں یا پیکنگ میں یوز کرتے ہیں, دیٹس این اینڈ پروڈکٹ. تو ڈپینڈ کرتا ہے جی کہ نیچر آف جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے یا پروسیس کی ہے وہ کیا ہے. دیٹ آلسو ڈیٹرمن دی سائز آف ورکنگ کیپٹل. ظاہر ہے ایک سمپل پروسیس کے لیے آپ کو بڑا سمپل سا ورکنگ کیپٹل یا سمپل سا ایک سیٹ اپ چاہیے. ایک کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے لیے, ایک کمپلیکیٹڈ سیٹ اپ کے لیے آپ کو اسی طریقے سے اپنے وسائل کو بڑھانا ہے. تو یہ بھی ایک ڈٹرمنیشن فیکٹر ہے. پھر ہے جی ٹرمز آف سیل اینڈ پرچیز. یہ بھی ایک بڑا میجر فیکٹر ہے جو آپ کی ورکنگ کیپٹل کی والیوم کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی سیل کتنی ہے, اس سیل کی ٹرمز کیا ہیں. کیا آپ کا 15 دن کا کریڈٹ ہے, آپ کا 1 مہینے کا کریڈٹ ہے, 45 دن کا ہے, یا آپ کی کیش سیلز ہیں جو کہ بہت مشکل سے ہوتی ہیں. پھر الٹرنیٹیولی جس سے آپ را مٹیریل خرید رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ٹرمز کیا ہیں. کیا اگر آپ را مٹیریل کیش پہ خریدتے ہیں تو آپ کو سستا پڑتا ہے,
یا آپ اگر اس کو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میں 50% پیمنٹ پہلے کرتا ہوں، 50% پیمنٹ جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد کروں گا، تو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے. یعنی آپ نے اپنی سوٹیبلٹی کے لحاظ سے یہ دونوں ٹرمز طے کرنی ہے، اور ان دونوں ٹرمز کو جب آپ نے کمبائن کرنا ہے کہ آپ کو کتنے دن کا کریڈٹ مل رہا ہے اپنے سپلائر سے، اور آپ مارکیٹ میں اپنے بائر کو کتنے دن کا کریڈٹ دے رہے ہیں، تو یہ دونوں فیکٹر جو ہیں کمبائن ہو کے یہ ڈٹرمن کریں گے آپ کے والیوم آف ریکوائرمنٹ کو جو ورکنگ کیپٹل کی ہے. یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ میجر فیکٹر ہے. پھر ہے جی ٹرن اوور آف انوینٹریز، یعنی کہ آپ کی جو انوینٹریز ہیں وہ کتنی دفعہ وہ ان کی جو ٹرن اوور ہے اس کا کیا سیکوینس کیا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جی کہ آپ کی جو انوینٹریز ہیں وہ بڑی جلدی سے مارکیٹ میں جاتی ہیں اینڈ یو ہیو اگین آرڈر فار دیٹ. کچھ انوینٹریز ایسی ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم آپ کو رکھنی پڑتی ہیں. جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر کچھ لوگ پیسو پارٹس بنا رہے ہیں اسمبلنگ کے، تو اگر بڑی انڈسٹری جو ہے وہ تیز ہو گئی تو آپ کی انوینٹریز فٹافٹ نکلنے شروع ہو گئی. اگر وہ ان کی پروڈکشن جو ہے جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں سلو ہوگی تو آپ کی انوینٹریز جو سلو ہو گئی. اسی طرح کچھ پروڈکٹس جو ہیں کنزیومر گڈس کی وہ سیزنل ان کی انوینٹریز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. مثلا رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ایک دم سے کچھ اشیاء کی جو ہے ڈیمانڈ بڑی بڑھ جاتی ہے، گرمیاں آتی ہیں تو بیوریج انڈسٹری جو ہے اس کا ورکنگ کیپٹل بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو انڈسٹری ہے جو ڈیل کرتی ہے کولنگ مشینری سے اس کا ورکنگ کیپٹل بڑھ جاتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین دیٹ از اگین اے میجر فیکٹر فار دی والیوم ڈیٹرمینیشن. پھر ہے جی کہ لیبر ورسز کیپٹل انٹینسو، وہی جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ کی انڈسٹری کی نیچر کیا ہے. آیا یہ کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے اس میں مہنگا را مٹیریل لے کے آپ کو پروسیس کرنا پڑتا ہے اور اس میں لیبر کا جو شیئر ہے وہ کم ہے، یا جو لائک فٹ بالز اور جو ہینڈ کرافٹڈ انڈسٹریز ہیں جیسے آپ کی اسٹین لیس اسٹیل کے اور اس کی جو کٹلری وغیرہ بنتی ہے اس میں ہینڈ کرافٹ مین شپ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیبر کا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. یا سیڈلری کا کام ہے اس میں سارا اسٹچنگ کا کام ہے اسٹچنگ کا، تو آپ کی جو را مٹیریل کاسٹ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں جو لیبر کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اس کی ہوتی ہے. تو یہ بھی فیکٹر کہ جی آئدر اٹس اے کیپٹل انٹینسو انڈسٹری اور اٹس اے لیبر انٹینسو انڈسٹری ڈٹرمن کرتا ہے آپ کے والیوم آف ریکوائرمنٹ کو کہ جی آپ کو کتنا ورکنگ کیپٹل چاہیے. پھر ہے جی کیش ریکوائرمنٹس. کیش ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ کچھ تو آپ نے را مٹیریل خرید دیا، وہاں پہ آپ کو مے بی کیش دینا پڑے، آپ نے سیلریز دینی ہے، ظاہر ہے وہاں پہ تو کریڈٹ نہیں ہے، آپ نے یوٹیلیٹیز بل دینے ہیں وہاں پہ بھی کریڈٹ نہیں ہے، آپ نے روٹین کے ایکسپینڈیچر کانٹیجنسیز ہیں جیسے انفورسین ایکسپینڈیچر ہے، کوئی مشین ٹوٹ جاتی ہے خدا نخواستہ، کوئی اور آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی آپ کے اس کے ہیں کیریج کے رینٹس ہیں. تو بعض کمپنیز اسٹریٹجیز ایسے کرتی ہیں کہ شروع میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو جو ان نیسیسری چیزیں وہ خریدتی نہیں ہیں، لائک فوٹو کاپنگ مشینز ہیں یا کمپیوٹرز ہیں ہائی ٹیک، یا کاپیئر ہیں یا ان کے اسکینرز ہیں یا ایون لوڈنگ وینز ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ونس وی آر آن اے ریوالونگ اسٹیج تو ہم ان کو خریدیں گے، لیٹس ہائر دیم اور وی کین لیو ود آؤٹ دیم. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو یہ تھوڑا سا ایک شروع میں آپ کو اس میں ایک پالیسی میکنگ کرنی پڑتی ہے. پھر ہے جی بینکنگ فیسلٹیز. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کس قسم کی بینکنگ فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اف اٹ از اے لانگ ٹرم ورکنگ کیپٹل جو کہ بلٹ ان ہوتا ہے آپ کے مین لون کے ساتھ، تو اس میں انٹرسٹ ریٹ اور ہوتا ہے. اگر یہ ایک ڈاکومنٹری کریڈٹ ہے جیسے ایکسپورٹ کے سے پہلے آپ کو ایکسپورٹ ری فائنانس مل جاتی ہے، دیٹ از ڈفرنٹ نیچر. اگر یہ ایک او ڈی ہے اوور ڈرافٹ ہے اس کی نیچر اور ہے. اگر یہ ٹرم لون ہے یعنی اس میں آپ جتنا یوز کریں گے اتنے کے اوپر انٹرسٹ لگے گا اور ہر 3 مہینے کے بعد اس کی ایک ریویژن ہوتی ہے کہ جی ایوریج انٹرسٹ ریٹ جتنی آپ نے یوٹیلائزیشن کی اس پہ کیا آپ کو پڑا. تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک کے ساتھ آپ کی جو ٹرمز ہیں اس کی نیچر کیا ہے، وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہیں آپ کے والیوم آف ورکنگ کیپٹل کو، اور ایک میجر جو ہے سگنیفیکینٹ پارٹ ہے اس ڈٹرمنیشن کا. پھر ہے جی سیزنل ریکوائرمنٹ. وہی ہمارا جو پہلا فیکٹر تھا، سردیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے ایسی انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں یعنی وول سے یا گرم کپڑے بنانے سے یا ایسی اشیاء جو سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو ان کو ورکنگ کیپٹل سردیوں میں زیادہ ضرورت ہوگی، گرمیوں میں وہ جو ہے وہ اتنی ضرورت نہیں ہوگی. یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ
جیسے ہمارے ڈیزرٹ کولر ہیں یا فینز ہیں یا اور ایسی چیزیں جو گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو سردیوں میں ان کی انوینٹری جو ہے، سٹاکس جو ہیں، وہ جو کارخانہ دار ہے وہ بناتا ہے اور گرمیوں میں اس کو سیل کرتا ہے. تو اس کو پیسوں کی ضرورت بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے. اسی طرح بیوریج انڈسٹری جو ہے یہ ایک دم سے اس میں تیزی آتی ہے جب گرمی آتی ہیں، کیونکہ بیوریجز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو سیزنل ویریشنز ہیں. کچھ ایکسپورٹ کی ایسی آئٹمس ہیں جیسے کاٹن ہے، تو جب بائنگ سیزن آئے گا کاٹن کا، کپاس کا، یا رائس کا کوئی ایکسپورٹ کرے تو رائس کا سیزن جب آئے گا تو اس کی کیپٹل کی جو نیچر ہے وہ بدل جائے گی، اس کو زیادہ ضرورت ہے بائنگ کی. لیکن ڈل سیزن میں جب کہ فصل نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو وہ نہیں چاہیے. اسی لیے جو آپ دیکھیں کہ نارملی پروسیس ہوتا ہے ود دی سیزنل، تو جب رائس کی فصل کراپ آتی ہے تو بینکس لمٹ رائس کی دینا شروع کر دیتے ہیں. جب کپاس کی آتی ہے تو وہ کپاس کی لمٹ جو ہے اس کی کاٹن کے اگینسٹ وہ بینکس دینا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے سیزنل بھی آپ کی نیڈس کے اوپر. پھر ہے جی کنٹیجنسیز. کنٹیجنسیز وہ اخراجات ہیں جن کو ہم متفرقات کہتے ہیں. کچھ اخراجات تو آپ کو پتا ہے کہ جی ہم نے یہ کرنے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ان کی مور اور لیس آپ کے پاس ایک بڑی فکس لسٹ ہوتی ہے کہ جی میں نے بجلی کا بل دینا ہے، میں نے نوکروں کی تنخواہیں دینی ہے، میں نے لیبر کی تنخواہ دینی ہے، میں نے ٹاپ مینجمنٹ جو ہے میری اس کی تنخواہیں دینی ہے، میں نے جو ہے وہ ٹیکسز پے کرنے ہیں، میں نے جو ہے وہ سیل ٹیکس پے کرنا ہے، لائک دیٹ. کچھ ایسی ہیں جو کنٹیجنسیز ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی مارکیٹ میں چینج آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی جو چیز ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہے. کوئی انوائرمنٹل لا ہے جو افیکٹ کرتا ہے آپ کی فیکٹری کو، تو مے بی دے سے جی کہ یور واٹر از پلوئنٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ، آپ اس کو نہیں چلا سکتے، آپ اس کو کچھ ٹریٹمنٹ کریں. یا اگر وہ کہیں جی کہ آپ کا جو ایگزاسٹ ہے، جو آپ کی دھواں نکلتا ہے، اس کے میں ناکس ایمیشن زیادہ ہے، تو آپ اس میں لائمس کور یا کوئی چیز یوز کریں، یہ قانون کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں مے بی ایک لا میں چینج، ٹیکنالوجی میں چینج، مارکیٹ ٹرینڈ میں چینج، آپ کے جو بائر ہیں اگر اف یو آر ایکسپورٹر ان کے جو بائنگ ٹرینڈز ہیں ان میں چینج، فیشن میں چینج، کلچرل چینج، سوشو اکنامک چینج. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا ایک دم سے افیکٹ کرتی ہیں آپ کی مینوفیکچرنگ پہ یا سروسز انڈسٹری پہ، اور آپ کو اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، جو ہے چینجز کرنی پڑتی ہیں. جیسے ابھی ISO 9000 چلا، اب ISO 14000 اور 14001 کی جو ہے وہ ہے آمد ہے، کیونکہ اس میں انوائرمنٹل ویلیوز انوالو ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ان کو ایک دم سے اس کی جو فی ہے اور اس کے جو مختلف سٹینڈرڈز ہیں اچیو کرنے کے لیے کچھ امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہیں، کچھ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کنسلٹنٹس ہائر کرنے پڑتے ہیں، اپنے سٹینڈرڈز بڑھانے پڑتے ہیں. تو یہ انفورسین ایکسپینڈیچرز ہیں. اس کے لیے ضرور آپ ایک جو فنڈ ہے، نارملی اس کو جو ہمارے انڈسٹری کی زبان میں پولنگ فنڈ کہتے ہیں، کہ آپ اس کو محفوظ ایک جگہ پہ رکھ دیں تاکہ انفورسین اخراجات جو ہیں ان کو میٹ اپ کیا جا سکے. تو یہ بھی پارٹ آف ورکنگ کیپٹل ہے جو ایک ضروری حصہ ہے. ایک اچھا وائز بزنس مین اس کا جو پورشن ہے وہ ضرور ورکنگ کیپٹل میں رکھتا ہے. نارملی جو ایک تھمب رول ہے، یہ 10% آف دا ٹوٹل ورکنگ کیپٹل کنٹینجنسیز کے زمرے میں نارملی یہ لی جاتی ہیں. یہ کوئی فکس نہیں ہے، لیکن پریکٹس جو یہی ہے کہ اگر کیلکولیشن کی جائے فیزیبلٹیز میں تو 10% کنٹینجنسیز جو ہیں وہ ایسیوم کی جاتی ہیں. پھر جی ڈٹرمینیشن آف ورکنگ کیپٹل نیڈس، کہ ورکنگ کیپٹل کی جو ضرورت ہے اس کو کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، وہ کیا محرکات ہیں جو اس چیز کو واضح کرتے ہیں، اس چیز کو پیش کرتے ہیں جی کہ آپ کو کتنا ورکنگ کیپٹل چاہیے اور آپ کو ورکنگ کیپٹل آیا چاہیے بھی کہ نہیں. تو کیا کیا جو ہے وہ فیکٹرز ہیں، ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ فارمولا ہے جی، میں آپ کو اسے گزارش کر دوں کہ اس کی یہ ہے کہ آپریٹنگ ایکسپینڈیچر ان پریویس ایئر ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف آپریٹنگ سائیکلز ان ایئر. تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ فرض کیا آپ کا ایک آپریٹنگ سائیکل جو ہے وہ 3 مہینے میں مکمل ہوتا ہے. یعنی آپریٹنگ سائیکل کیا ہے کہ آپ نے کیش سے را مٹیریل خریدا، اس کی آپ نے پروڈکٹ بنائی، پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہوئی مارکیٹ میں کریڈٹ کے اوپر، اس کی انوائس آپ نے بھیجی، اس انوائس کو ریئلائز کیا، ریئلائزیشن کے بعد پھر آپ کے پاس کیش آیا. تو اس پورے سرکل میں اگر 3 مہینے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال میں آپ کے 4 بزنس سرکل جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا
کہ آپریٹنگ ایکسپینسز ان پریویس ایئر، یعنی پچھلے سال میں جتنے آپ کے ہوئے تھے ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں، اور نمبر آف آپریٹنگ سائیکلز ان ایئر، اور ایک سال میں دیکھ لیں کہ کتنے آپ کو آپریٹنگ سائیکلز ہیں، تو وہ آپ کو ایک ویلیو دے دے گا ورکنگ کیپٹل کی. لیٹس اگین آئی میں مینشن اٹ کہ میں نے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں اس کو ارتھمیٹیکلی بھی جو ہے ان نمبرز کے ساتھ بھی اس کو میں نے مینشن کیا ہوا ہے. پھر ہے جی انگریڈینٹس آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ان اسمال انٹرپرائز. یہ جی ایک اسمال انٹرپرائز میں ظاہر ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم ہمارا یہ سارا لیکچرز ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہیں جو ڈٹرمینیشن کرتے ہیں ورکنگ کیپٹل کی. لیٹس سی دیم. پہلا ہے جی بجٹ دا مٹیریل ریکوائرمنٹس. بجٹنگ ایک آرٹ ہے اور ایک بڑی سائنس ہے کہ آپ کو جب بھی را مٹیریل کی بجٹنگ کرنی ہے، اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. آپ نے اپنی ورکنگ کیپٹل کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کریڈٹ سائیکل کتنے دن کا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا اسٹک اپ تو نہیں کہیں ہو جائے گی مارکیٹ میں جو ہے ورکنگ کیپٹل جو ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے جی کہ آپ کی جو سیلز ہیں وہی سرکل کے کتنے عرصے میں واپس آتی ہیں اور ریئلائزیشن آف یور انوائسز ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے بڑی اچھی طریقے سے پہلے آپ اس کی جب فور کاسٹ بناتے ہیں اور آپ کا جب ورکنگ کیپٹل ڈٹرمینیشن کرتے ہیں تو اس میں جو انگریڈینٹس ہیں اس میں ایک یہ بھی مین انگریڈینٹ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں جی کہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ کیا ہیں. پھر ہے جی پروڈکشن گوز آن انٹرپٹڈ، یعنی آپ کی جو پروڈکشن پروسیس ہے یہ رکے نا. اگر یہ رک جائے گا تو اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پھر آپ کو نئے سرے سے سارا کچھ جو ہے وہ سم مشینز اور سم پروسیسز دے آر لائک دیٹ کہ اگر پروسیس کے اندر کوئی را مٹیریل ہے اور وہ رک گیا ہے، لائک گلاس میں ایسا ہے، اسٹیل انڈسٹری میں ہے کہ آپ کا بیچ اگر گیا ہوا ہے، یا پلاسٹک انڈسٹری میں بوائلر کے اندر ہے اگر بیچ، اور آپ کی جو ہے سورس آف جو سپلائی ہے ہیٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو اٹس اے گون اسٹوری. یا جب آپ کا اسٹیل جو ہے وہ فرنس کے اندر پروسیس میں ہوتا ہے، یا گلاس کی جو مینوفیکچرنگ ہے شیشے کی اس کے اندر، تو انٹرپشن اگر اس میں آ جائے تو پھر آپ کو نئے سرے سے فرنس کو گرم کرنا اور نئے سرے سے اس کو جو ہے وہ ہیٹ اپ کرنا، اٹس ٹیکس لاٹ آف منی، اور وہ ایک بڑی کیپٹل انٹینسو جو ہے نا پروسیس بن جاتا ہے. اس لیے کسی بھی انڈسٹری میں چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا اس کی نیچر کیا ہے، اس میں انٹرپشن جو ہے پروڈکشن کے اندر دیٹ از ناٹ افورڈیبل، اور یہ بھی ایک انگریڈینٹ ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے، اور اس کا بھی ایک بڑا میجر پورشن ہے، میجر پارٹ ہے، اور ایک سگنیفیکینٹ رول ہے. پھر ہے جی ریئلائز کیش فاسٹ. کیش ریئلائزیشن میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کیش ریئلائزیشن ایک بہت بڑا پروسیس ہے کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی سروس انڈسٹری میں، یا کسی بھی ایک ایسی چاہے وہ ریٹیل شاپ ہے یا وہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، میڈیم ہے یا اسمال کنسرن ہے. نارملی جو ہمارا بزنس کی روٹین ہے اس میں جب ہمیں ایک آرڈر مل جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروسیس جو ہے بزنس کا وہ سٹارٹ ہو گیا، اور اسی کو لے کے ہم جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. جی نارمل یہ ٹرینڈ ہے کہ جناب یہ ایک ہمیں آرڈر مل گیا ہے اور اٹ مینس دیٹ وی آر آن دا روڈ، اور ایک ہمیں سکسیس مل گئی ہے. اس طرح نہیں ہے. آپ کا جو ورکنگ کیپٹل سرکل ہے وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ کو کیش ریئلائز نہ ہو. ریئلائزیشن کیا ہے؟ بیسیکلی ریئلائزیشن ہی اصل آپ کا جو ہے وہ ایسنس ہے کسی بھی پروڈکشن ہاؤس کا. مثلا آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل جو آئے گا وہ ظاہر ہے کیش کی صورت میں آپ کو کوئی بینک دے گا. آپ نے اس کیش سے را مٹیریل خریدا، را مٹیریل خریدنے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ پروڈکشن کی. جب پروڈکشن کی تو وہ آپ کی جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ اس میں ایسٹس میں تبدیل ہو گئی، پروڈکٹیو ایسٹس میں. اس کے بعد آپ نے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ انوائس ریز کی اور اپنے بائرز کو وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ بھیج دی. پھر اس پروڈکٹ کے اگینسٹ جو انوائس ہے اس کو ریئلائز ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کریڈٹ سرکل پہ کہ جی کتنے دن کا کریڈٹ آپ نے جو ہے وہ پرومس کیا ہوا ہے اپنے بائر کے ساتھ. اگر یہ 15 days کریڈٹ ہے تو اٹ شوڈ بی ود یو ان 15 days. اف اٹ از 20 days کریڈٹ اٹ شوڈ بی ود یو ان 20 days. اگر نارملی یہ ہماری جو کریڈٹ ہے یہ یا تو فورٹ نائٹلی ہوتے ہیں یا منتھلی ہوتے ہیں، تو اچھی انڈسٹری میں یہ جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ کریڈٹ نہیں ہوتا. تو بزنس میں ایک جو مین رول ہے
جب تک آرڈر بیسیکلی جب ڈیفائن ہوتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ آرڈر جس کی آرڈر کے بعد ریئلائزیشن نہ ہو جائے اور وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے اس کو پکا آرڈر نہیں کہتے. یعنی اٹس ناٹ اے کنکریٹ آرڈر, اٹس ناٹ اے کنفرم آرڈر. تو ریئلائزیشن بیسیکلی ایک مین انگریڈینٹ ہے ورکنگ کیپٹل ڈٹرمنیشن کا. اگر آپ ریئلائزیشن وقت پہ ہے تو آپ کو یہ بھی سہولت ہوگی کہ جن لوگوں سے آپ خود را مٹیریل خرید رہے ہیں آپ ان کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ میری جو ہے ریئلائزیشن جو ہے وہ 1 مہینے میں ہو جاتی ہے, لہٰذا آپ مجھے 1 مہینے کا کریڈٹ دے دیں, 1 مہینے کے بعد میں آپ کو پے کر دوں گا. تو یہ جو صورتحال ہے اگر آپ اس کو وقت پہ, جس کے لیے پھر میں نے وہی کہا تھا کہ ریئلائزیشن کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں جو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں کہ آپ بفور یو گیو کریڈٹ ٹو سم باڈی آپ اس کی کریڈٹ ریٹنگ چیک کر لیں کہ کیا وہ کمپنی مارکیٹ میں اس طرح سے تو نہیں ہے کہ لوگوں میں اس کا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی وہ پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں, یا دے گیو یو پیمنٹ ان اسمال انسٹالمنٹس. جب اسمال انسٹالمنٹس میں پیسے آتے ہیں تو وہ ویسے ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی سگنیفیکینٹ جو ہے وہ اماؤنٹ آپ کے پاس نہیں آتی جو آپ آگے پے کر سکیں. تو جب آپ ایک پری سروے کر لیتے ہیں کمپنی کا, کسی بھی کمپنی کا, کہ جی اس کا جو فائنینشیل سائیکل کیا ہے اور اس کی جو پیمنٹ ہسٹری پاسٹ میں رہی ہے وہ کیا ہے, آر دے گڈ پے ماسٹر, آپ کو یہ مارکیٹ میں بڑا ایزیلی پتہ چل جاتا ہے بینکرز سے, دکانداروں سے, یا جو اس سے ریلیٹڈ فیلڈ کے لوگ ہیں یا ریلیٹڈ انڈسٹری کے کوئی ریفرنسز جو ہیں وہ آپ کو بڑی جلدی بتا دیتے ہیں جی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو ریئلائزیشن جو ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر کسی کمپنی کی ریئلائزیشن ٹھیک ہے اور اس کی ریئلائزیشن پہ انہوں نے توجہ دی ہوئی ہے تو ایک بڑا اچھا سرکل ان کا را مٹیریل کا اپنے سپلائر کے ساتھ اور پھر اپنے جو ان کے بائر ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا سرکل بن جاتا ہے اور آپ پہ جو فائنینشیل کاسٹ اور بینک کا بوجھ ہے وہ بڑا کم رہ جاتا ہے. تو اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر ہے جی فالو دا بلز. نارملی جب ایک انوائس ریز ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جی جلدی میں ایکسائٹمنٹ میں یا اوور دی جب نیو انڈسٹری لگتی ہے تو آرڈرز آتے ہیں تو آؤٹ آف دی ایکسائٹمنٹ جو فورن اونرز ہوتے ہیں وہ مال بھیجنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ جی یہ جو جا رہا ہے یہ کیش ہے اور ہمیں کیش ہی واپس آنا ہے. جب بھی آپ انوائس بھیجیں اس کے ساتھ مسٹ ہے کہ اس کا جو بل ہے فوری طور پہ سائملٹینیسلی وداؤٹ ڈیلے فوری طور پہ بل اس کا ڈسپیچ کریں. فائنینشیل مینجمنٹ میں یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ کی ریکوری ریٹ کیا ہے. یہ آپ اگر ایک چھوٹے دکاندار سے لے کے ایک ڈی ایف آئی ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن تک دیکھ لیں تو دونوں میں تھیوریٹیکلی کوئی فرق نہیں ہے. مثلا اگر کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا اپنے جن لوگوں کو اس نے لون دیا ہوا ہے ان سے ریکوری ریٹ کم ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. اسی طرح اگر آپ کا ریکوری ریٹ اپنے کریڈیٹر سے کم ہے تو آپ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. بیسیکلی ریکوری ریٹ جو ہے یہ سکسیس ہے کسی بھی اس ادارے کی جو ادھار دیتا ہے اور یا کریڈٹ پہ مال بیچتا ہے اور اس کے اگینسٹ اپنے جو بل ہیں وہ ریسیو کرتا ہے. بینکس جو ہیں ان کی مثال جو میں نے دی وہ بھی اسی طرح سے بزنس کرتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو لون دیتے ہیں اور لون اگینسٹ سرٹن شیورٹی ہوتا ہے. جیسے آپ اپنی کموڈٹی دیتے ہیں اور کموڈٹی کی اگینسٹ انوائس دیتے ہیں اور اس نے ریلائز ہونا ہوتا ہے, اسی طرح بینکس لون دیتے ہیں اور اس کو ٹائم پہ واپس ہونا ہوتا ہے ود سرٹن انٹرسٹ. تو سب سے اچھا وہ بینک گنا جاتا ہے جیسے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی مثال دی جاتی ہے جی کہ ان کا ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے اس لیے کہ ان کا جو فالو اپ ہے ٹو دیئر آؤٹ اسٹینڈنگس وہ بڑا فاسٹ ہے, وہ ٹریکنگ بڑی جلدی کرتے ہیں. سم انسٹیٹیوشنز وی ول ناٹ نیم اٹ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ ان کا ریکوری ریٹ سلو ہے اس لیے کہ ان کی جو فالو اپ ہے وہ سلو ہے. یہی چیز بالکل بین ہی اسی طرح سے ایگزیکٹلی انڈسٹری میں لاگو ہوتی ہے کہ اگر آپ کا جو فالو اپ ہے آپ کے مارکیٹنگ سٹاف کا یا اکاؤنٹس کے سٹاف کا وہ ٹھیک ہے, وہ بل کو صحیح پہ فالو کر رہے ہیں, اور دوسرا اس کے لیے کچھ میتھڈز ہیں کہ جی اگر آپ نے بل دیا ہے تو آپ اس کی اس دن تاریخ نوٹ کر لیں اور پھر اسی سیکوینس سے ساری انوائسز جو ہیں وہ نوٹ کرتے رہیں جی کہ کب یہ ڈیو ہیں, اور اگر وہ ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ گزر جاتی ہے تو اس کے حساب سے ایج آف جو ڈیفالٹ ہے اس کے لحاظ سے ریمائنڈرز جو ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیں فالوڈ بائی دی پرسنل وزٹس, تاکہ
جن لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں یا جو آپ کے جو بائر ہیں ان کو احساس ہو کہ یو آر آلسو رننگ شارٹ آف کیش، اور اس کے لیے آپ کو سرٹن جو کیش کے لیے آپ کو ایک سرٹن جو بینک کی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. تو پھر اس میں جو دوسرا حل جیسے میں نے گزارش کی تھی وہ یہی ہے کہ بعض اوقات آپ لیکن یہ جو سب کچھ جو کریں اس میں یہ چیز رکھیں ضرور مد نظر کہ دیر آر سرٹن بزنس ایتھکس، ان کو آپ نے نہیں بھولنا. اٹس آل شوڈ بی ویری اسموتھلی اور وداؤٹ کریٹنگ اینی ہیسل فار بوتھ آف دا پارٹیز. ایک بڑی فرینڈلی سے انوائرمنٹ میں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو کہ نارملی بزنس کی مین جو ہے وہ ایسنس ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ جب آپ اگر ریئلائزیشن آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے بل ٹریکنگ ٹھیک ہے، تو پیسے کی نیڈز بھی آپ کی جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا فیکٹر ہے کہ جی آئیڈینٹیفائی سرپلس کیش. اب جی سرپلس کیش کیا ہے اور یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. سم ٹائمز را مٹیریل میں اسپیشلی یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ بائنگ کرتے ہیں تو آپ اوور بائنگ کر لیتے ہیں اور اس چیز کو خرید لیتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اب وہ کیش جو آپ بینک میں جمع کرا کے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر سکتے ہیں اور آپ پہ جو ایک لائبلٹی ہے بینک کی کہ آپ کے اوپر جو کیش آپ نے ڈرا کیا ہوا ہے شارٹ ٹرم اسپیشلی لون کے اندر اس پہ وہ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، تو جب وہ پیسہ بینک میں جمع نہیں ہوا اگر سرپلس ہے اور اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی میٹیریل خرید لیا ہے اور دیٹ مٹیریل از لائنگ ان یور گوڈاؤن، تو وہ انوینٹری جو ہے وہ آئیڈل پڑی ہوئی ہے. آپ کے اوپر وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی بوجھ ہے فائنینشیل، کیونکہ آپ اس کے اگینسٹ جو ہے بینک کو آئیڈل جو ہے وہ ایسٹس کے اگینسٹ آپ یعنی بیکار ایک جو ویلیویبل ایسٹس ضرور ہے لیکن آپ کو پیسے نہیں دے رہے، آپ اس کو بینک کو جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ پے کر رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف اتنا کیش استعمال کریں یا نکلوائیں بینک سے جتنی آپ کو ضرورت ہے. کوئی سرپلس اسٹاکس میں یا اپنی جو ذاتی اخراجات میں، چونکہ اس سے انٹرسٹ بیسڈ بنی، اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے وچ از کوائٹ ہینڈسم اماؤنٹ. میں جو کیلکولیٹ دی اوور آل جب آپ کاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کا خاصا ایک بڑا شیئر اس میں ہے. اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جب آپ کاسٹنگ کرتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی زیادہ سے زیادہ جو آپ کو ہوگی ایگزیکٹ کاسٹنگ ہوگی، یعنی جتنا را مٹیریل ضرورت ہے، جتنا آپ کا سرکل ہے، جتنی آپ کی ریئلائزیشن سرکل ہے، اس کے مطابق اپنے اخراجات کو فکس کر لیں. کوئی سرپلس بائنگ اسپیشلی اسٹاکس میں اور آئیڈل اسٹاکس میں جو کہ گوڈاؤن میں پڑے رہیں نہ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے آف ورکنگ کیپٹل وہ بڑی آسان ہو جائے گی. پھر ہے جی ورکنگ کیپٹل سورسز، کہ ورکنگ کیپٹل کے ہمارے پاس سورسز کیا ہیں. ورکنگ کیپٹل کے ہمارے پاس مختلف سورسز ہیں. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تو ہمارے پاس سورسز ہیں جو ہمیں انسینٹیوز کی صورت میں ملتے ہیں. جیسے اسمال انڈسٹریز میں نے گزارش کی تھی، ان کے اپنے ہیں سورسز ہیں جو آپ کو ساتھ ورکنگ کیپٹل دیتے ہیں کچھ چھوٹی انڈسٹریز کے لیے، لیکن ان کی لمٹس کم ہیں. اس طرح ایس ایم ای بینک ہے یا خوشحالی بینک ہے یا فرسٹ ویمن بینک ہے، تو ان کے سرٹن ایک ایسے انسینٹیو پروگرامز ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لو انٹرسٹ ریٹ مل جاتا ہے. اسی طرح کچھ علاقے ہیں ایسے جیسے اسمال انڈسٹریز کے اندر سندھ کے اندر ایسے ہے کہ اگر آپ انڈسٹری جو ہے وہ ود ان انڈسٹریل ایریا لگاتے ہیں، آؤٹ سائڈ دی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں لگاتے، تو آپ کو جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ 7% دینا پڑتا ہے. باہر جو ہے وہ آپ کو 11% دینا پڑتا ہے. یہ 4% کا ایک سگنیفیکنٹ فرق ہے. تو اسی طرح جو سورسز ہیں ان کو ہم جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ تقریباً 4 طرح سے سورسز ہیں. پہلے سورسز وہ ہیں جو سبسیڈائز ادارے ہیں گورنمنٹ کے، جیسے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن ہے، اس کے بعد ہماری اسمال انڈسٹریز کے محکمے ہیں، یا پھر ہمارے مختلف جو انسینٹیو اسکیمز ہیں جو مختلف علاقے ڈکلیئر کیے گئے ہیں کہ جی یہاں پہ لو انٹرسٹ ہوگا کہ انڈسٹریلائزیشن وہاں پہ زیادہ ہو اور فروغ دینے کے لیے. یا جیسے میں نے سندھ میں گزارش کی کہ یہ کیا گیا ہے جی کہ آپ اگر ود ان انڈسٹری اسٹیٹ لگاتے ہیں تو پہلے تو ہمارے یہ سورس ہیں. دوسرے سورسز ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ہیں جو کمرشل بینکس ہیں کہ جن سے ہم نارملی لے سکتے ہیں جی اگینسٹ پلج آف گڈس یا اگینسٹ ویلیویبل جو آپ کے ایسٹس ہیں، اف دے آر ایکسیپٹیبل ٹو بینک تو آپ ان کو پلج کر کے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں. تیسرا سورس جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جی دیر آر سرٹن ادر جیسے مدارباز ہیں، اسلامک فنڈز ہیں
مشارکہ ہے، اس طرح کے مختلف قسم کے اسلامی فنڈز ہیں جہاں سے آپ نان انٹرسٹ بیسڈ جو منی ہے یا ہائر پرچیز بیسڈ منی ہے جی، کہ آپ جب لیتے ہیں ایک رقم تو اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے جی کہ جب آپ واپس کریں گے تو اتنے پیسے واپس کریں گے. فرض کہ آپ نے اگر 100 روپے لیا ہے تو اس پہ انٹرسٹ نہیں لگے گا، وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ آپ مجھے 1 سال بعد واپس کریں گے مگر آپ مجھے 120 روپے دیں گے. تو اس کو ہائر پرچیز کہتے ہیں. یہ کچھ اب بہت سارے کچھ لیزنگ کمپنیز بھی یہ کر رہی ہیں، جیسے میں نے گزارش کی مدارباز ہیں، مشارکاز ہیں. تو یہ کچھ اسلامک بینکنگ ویسے بھی شروع ہوئی ہے، کچھ بینکس نے اپنا سسٹم یہ شروع کیا. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو ڈی ایف آئیز ہیں، بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں جو ظاہر ہے بڑی انڈسٹری کو لون دیتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ایسے لون جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کا جو پروجیکٹ لون انہوں نے سینکشن کیا ہوتا ہے. ڈی ایف آئیز ورکنگ کیپٹل فیسلٹیز جو ہے وہ ایسے اداروں کو دیتے ہیں جن کا بیسک مشینری لون یا بیسک پروجیکٹ لون جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے، وہ جیسے اگر انہوں نے ایک انڈسٹری ٹیکسٹائل کی یا کوئی اور انڈسٹری یا کوئی چھوٹی انڈسٹری کے لیے اگر کسی کو مین لون دیا پروجیکٹ لون، تو کل کو آپ اگر ان کے پاس ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے پیسے چاہیے، تو ظاہر ہے ان کی سٹیکس اس میں بڑی ہائی ہے، کیونکہ انہی کا سرمایہ جو ہے وہ مین انڈسٹری میں پروجیکٹ کاسٹ میں لگا ہوا ہے. تو وہ آپ کو پریفرنس دیں گے کمرشل بینک کی نسبت لون دینے میں، اور نارملی ان کے انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ورکیبل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے سورس جو ہے وہ ہے اس کا ورکنگ کیپٹل کا. پھر کچھ سورسز جو ہے وہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پہ کرتے ہیں، لیکن جیسے پلیسمنٹ کمپنیز ہیں. پلیسمنٹ کیا ہے جی؟ پلیسمنٹ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی کمپنی ایک لسٹڈ کمپنی ہے تو آپ اپنے کچھ شیئرز جو ہیں وہ کچھ کمپنیوں کو اگینسٹ دی آئی پی او پبلک ایشو کے اگینسٹ آپ ان کو دے دیتے ہیں، اور آپ کو وہ ایک سرٹن جو ٹائم کے لیے کہ جب تک آپ پبلک ایشو کے لیے نہیں جاتے آپ کو سرٹن اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اسی طرح انڈر رائٹرز ہیں. انڈر رائٹرز بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹاک لسٹڈ کمپنیز کو جو ہے انشور کرتے ہیں جی کہ اوکے اگر آپ کے شیئر نہیں بکیں گے تو ہم ان کو اٹھا لیں گے اس پرائز پہ. وہ بھی آپ کو ایڈوانس پیسے جو ہیں ورکنگ کیپٹل کے زمرے میں دے دیتے ہیں. تو یہ مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہے. آیا ہمیں کسی بڑے ادارے کا رخ کرنا ہے، ہمارا سائز اور والیوم جو ہے پروجیکٹ کا وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی بڑے ادارے کو رخ کریں تو آپ بڑے ادارے کو طرف جائیں گے. اگر آپ کو تھوڑے سرمایہ کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑے سرمایہ کے ساتھ اس کو شروع کریں گے. تو یہ مختلف جو ہے اسٹیجز ہیں اس کی، اور مختلف جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انسٹیٹیوشنز خود آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں یا آپ کے فائنینشیل کنسلٹنٹ نے ڈیفائن کرنے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ سمرائزیشن آف آل دیٹ وچ وی ہیو ڈسکسڈ رائٹ ناؤ. ہم نے اس لیکچر کے اندر جو کچھ پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا میں سمرائز کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے اس کا ایک برڈ آئی ویو جو ہے مل جائے کہ ورکنگ کیپٹل بیسیکلی آپ کو آپ کی ایک نیڈ ہے، اور آپ کی ایک جو پروگرس ہے ٹوورڈز پروڈکشن، ٹوورڈز پروڈکٹیوٹی، اور آپ کی جو مارکیٹنگ ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن دو چیزیں جو ہیں اس میں بہت اہم ہیں کہ کبھی بھی انڈر کیپٹلائزیشن نہ کریں. جب آپ اپنی انڈسٹری کے لیے ورکنگ کیپٹل کا تعین کریں یا اس کی ہدف مقرر کریں یا اس کی کاسٹنگ کریں یا بجٹنگ کریں، اور کبھی اوور کیپٹلائزیشن نہ کریں. یہ دونوں ہی جو صورتحال ہیں، جو دونوں ہی جو آسپیکٹس ہیں فائنینسنگ کے، ورکنگ کیپٹل کے، یہ دونوں خطرناک ہیں. اگر آپ نے زیادہ ورکنگ کیپٹل لے لیا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کی پروڈکشن تھوڑی ہے تو اس میں آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جو فائنینشیل چارجز ہیں وہ میچ نہیں کریں گے آپ کی جو سیل ویلیو کے ساتھ ہے. اگر آپ نے تھوڑا کیش لے لیا ہے تو نیچرلی آپ کو پرابلم ہوں گے، اور بعد میں مارکیٹ میں آ کے آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جو بیسیکلی ہم نے جو سارا سمرائز کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جی مین انگریڈینٹ جو ہے انڈسٹری میں وہ کیا ہے. جیسے میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ ہم نے اس کے 2 پورشن بنائے جس میں ہم نے اتنی ہی مینجمنٹ فائنینشیل ڈسکس کی جتنی کہ ہمیں ایس ایم ایز کے لیے ضرورت ہے. ویسے تو اٹ سیلف فائنینشیل مینجمنٹ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم محدود رکھیں اپنے ایس ایم ایز تک. تو فرسٹ پورشن میں ہم نے اوور آل ڈسکس کیا تھا. سیکنڈ پورشن میں ہم نے اسپیشل ریفرنس ٹو دی ورکنگ کیپٹل اس کو ڈسکس کیا ہے،
اور کوشش کی ہے کہ ہم اپنے محدود جو دائرے کے اندر ایس ایم ایز کے کورسز کے اندر رہتے ہوئے اس کو پوری طرح سے سمیٹنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے مختلف اور جو مینجمنٹس ہیں اسی سیکٹر کی وہ دیکھنی ہے، جس میں ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے، اس میں پھر ہماری کوالٹی کنٹرول مینجمنٹ ہے، اور مختلف قسم سے جو ہم نے، چونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ اب جو ہمارا سیکٹر جو شروع ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کی مینجمنٹس کے جو ہیں سلسلے سارے ہم ان کو پڑھیں گے. اس میں آئی ٹی کا رول کیا ہے، اس میں پھر ہم WTO کو ڈسکس کریں گے. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے، اور ایک نئے سبجیکٹ کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ود ان دی SMEs. اور مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے ہم کم سے کم جو مینجمنٹ آف ورکنگ کیپٹل فار SMEs ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہو اس میں تو بلا جھجک ہمیں ای میل کریں، آپ کو فوری طور پہ انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں جو میتھمیٹیکل ٹرمز ہیں وہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پوری طرح سے دے دی گئی ہیں، تاکہ آپ کو اس کی جو ایویلویشن ہے وہ کرنے میں اور اس کی فگر ورک کرنے میں آپ کو آسانی ہو. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، خوب دل لگا کے پڑھیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں. خدا حافظ.